السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اگلے 30 دن پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ بڑے بڑے فیصلے ہونے ان 30 دنوں کے اندر، بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی اور ساتھ ساتھ انتخابات کا معاملہ۔ پنجاب کے انتخابات لٹکے ہوئے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پنجاب کے انتخابات کروائے گا کون۔ الیکشن کمیشن ابھی تک تذبذب کا شکار ہے۔ الیکشن کمیشن جہاں سے آروز مانگ رہا ہے وہاں سے ان کو آروز نہیں مل رہے، جہاں سے وہ آروز لینا چاہتے ہیں ان کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور خاص طور پر عمران خان۔ لہٰذا شیڈول تو جاری کر دیا گیا ہے مگر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آروز کب کون ہوں گے اور ان کا جو ہے وہ اور انتخابات کس طرح ہوں گے۔ اعلان تو یہ کیا گیا تھا کہ 11 تاریخ یعنی کل آروز کی اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد پرسوں ترسوں اور 14 تاریخ تک یعنی 12 سے 14 تاریخ تک کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوں گے، اور ماحول ظاہر ہے سیاست آہستہ آہستہ اس طرف بن رہا ہے، لیکن سوالیہ نشان کے ساتھ کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب وہ تو اپنے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ تو تیار کھڑے ہوئے انتخابات کے لیے، پنجاب کے انتخابات کے لیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے خاموشی کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹس کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی کاغذات نامزدگی تو وصول کر کے جمع کروائیں، لیکن سوال پھر وہیں کا وہیں ہے کہ الیکشن کروائے گا کون۔ اب اس میں تنازعات تضادات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک یہ معاملہ ہے، دوسرا اہم فیصلے جو میں کہہ رہا ہوں اگلے 30 دن میں ہونے، وہ کیونکہ روزے آ جانے، ماہ رمضان شروع ہو جانا ہے، اور اس دوران بہت کچھ تبدیل ہوگا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد 22 یا 23 مارچ کو جو ہے وہ ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، روزے شروع ہو جائیں گے، اور اسی دوران بڑی تبدیلیاں آئیں گی جس کا اشارہ بار بار عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ جتنی بھی سیاسی مینجمنٹ ہوگی، ارینجمنٹ ہوگی، یا پھر عمران خان صاحب کو جیل بھیجنے کا معاملہ ہوگا، یہ ان دنوں کے درمیان ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں، اب ہم تو نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جیل بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور میں تیار ہوں، نہ میں جیل سے ڈرتا ہوں نہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ موت تو برحق ہے بھائی، آنی ہے، کسی بھی وقت آ جائے گی، تو موت سے ڈر کر کہاں بھاگنا۔ کہتے ہیں نا جو رات قبر میں لکھی ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی۔ لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈر کر جی رہے ہیں، اور ٹی وی پر آتے ہیں تو کہتے ہیں میں ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہوں، لیکن پھر کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ اس کو کہتے ہیں میں احتیاط کروں، اور کرنی چاہیے، ظاہر ہے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جب عدالتیں بلاتی ہیں تو پھر وہاں تو جانا چاہیے، احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہاں پھر جلوس لے کر جاتے ہیں، جتھے لے کر جاتے ہیں، جو کہ عدالتوں نے خود کہا ہوا ہے۔ تو جتھے بازی کی جو عمران خان صاحب کی سیاست تھی وہ ان کو تیزی کے ساتھ گرفتاری کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ کل عمران خان صاحب نے پرسوں کا جو ایپیسوڈ ہوا لاہور میں، جو مار دھاڑ ہوئی، جو تماشا لگا رہا، پولیس نے جو بربریت کا مظاہرہ کیا، اور پھر عمران خان صاحب نے جو ڈنڈا بردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، ڈنڈا بردار ظاہر ہے وہ جس طرح کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں کہ وہ ڈنڈے لے کر پولیس کے اوپر پہلے حملہ کیا، اس کے بعد پولیس نے پھر پولیس تو پولیس ہوتی ہے بھائی، اس کے بعد پھر پولیس نے جو کچھ کیا، تو بہرحال دونوں چیزیں، اگر پولیٹیکل ورکر سیاسی کارکن نہتے ہوں، پروٹیسٹ کریں، اور ان کے اوپر اگر کسی قسم کا تشدد ہو تو وہ قابل مذمت ہوتا ہے، مگر اگر سیاسی کارکن جو ہیں وہ ڈنڈا بردار ہوں، ڈنڈے اٹھا کر جلوس نکالیں اور دکھا کر، اور وہ بھی زمان پارک کے آگے، یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب کہیں کہ جی یہ مجھے تو نہیں پتہ کہ بکر میں یا میاں والی میں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں یا ڈیرہ غازی خان میں ہو گیا، تو مجھے تو نہیں پتہ تھا، لیکن اگر ان کے گھر کے سامنے، اور پھر ان کے بھانجے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر وہ گرفتار ہوئے تو پھر کوئی حافظ بچے گا نہ، حاجی کو چھوڑیں گے، یعنی ظاہر ہے سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف، اور پھر ملک میں خانہ جنگی ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پھر اندر بیٹھ کر خود کہتے ہیں کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا۔ تو بہرحال اور دوسری طرف میں اس لیے بات اور جو فیصلہ کن بات، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اب وہ 5واں گیئر لگا لیا ہوا ہے، وہ دنادن ہوتا ہے نا، اپنا کھچی آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ، دبی آ رہے ہیں بھائی۔ انہوں نے تو اب نیا انکشاف کر لیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی جو کھوسہ صاحب تھے، آصف سعید کھوسہ سابق چیف جسٹس، انہوں نے نواز شریف صاحب کو، جب نواز شریف صاحب کو سزا دے کے جیل بھیج دیا گیا تھا نائل کر کے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دلوا دو اور گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں، سودے بازی کر لو، ڈیل کی آفر کی تھی کہ میں آپ کو باہر نکال دوں گا، آپ مجھے ایکسٹینشن دلوا دو۔ اور ظاہر ہے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا طریقہ تو کوئی اور تھا نہیں سوائے اس کے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھا دو، یہی طریقہ ہو سکتا ہے
کہ جی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھا دو. چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھ جاتی. وہ افتخار چودھری صاحب نے بھی کسی زمانے میں یا مشرف صاحب نے یہ کیا تھا, یہ حرکت کی تھی. انہوں نے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی تھی, یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر. تو بہرحال تو وہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آفر کی گئی تھی. یہ جو مریم نواز صاحبہ کا مسلسل انکشافات نئے کر رہی ہیں, اس کے پیچھے بیسیکلی ساری جو عدلیہ ہے, یا کم از کم وہ عدلیہ جو موجودہ جج صاحبان یا جو ریٹائر ہو گئے, وہ جو نواز شریف صاحب کے مقدمات سنتے تھے, جنہوں نے فیصلے سنائے ہیں, ان کو متنازع بنانا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے, جس میں عمران خان صاحب بھی چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. مجھے جیل میں بھیجا جائے گا تاکہ نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ جو نواز شریف مانگ رہا ہے وہ ملے. تو مریم نواز صاحبہ کی بات پر میں آتا ہوں. پہلے جو معاملہ عمران خان صاحب کے خطاب کا, کل جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ٹی وی پر بیٹھ کر, اس میں انہوں نے باقی تو باتیں روٹین میں وہی کی ہیں, وہی جھوٹ بولے ہیں. کہتے ہیں جی میرے خلاف میں نے اپنا اسمبلیاں توڑ دی تھیں, انتخابات کا اعلان کر لیا تھا, اور سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا, اور اس میں سپریم کورٹ بھی چاہتی تھی کہ انتخابات ہوں, لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا انتخابات کروانے سے. اس وجہ سے اسمبلیاں بحال ہو گئی اور انتخابات نہیں ہو سکے. لیکن دیکھیں اس نے وہ فیصلہ مان لیا تھا, اور میں نے کبھی ایک بار بھی سپریم کورٹ پر تنقید نہیں کی. حالانکہ آدھی رات کو دروازہ کھلنا, تقریروں میں ججوں کے نام لے کے ان کو پریشرائز کرنا, ججوں کو ملائن کرنا, ججوں کے اوپر گند اچھالنا, جو کچھ طوفان بدتمیزی پی ٹی آئی نے برپا کیا ہوا تھا. اور پھر آخر میں عمران خان صاحب نے آخری حربہ استعمال کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جب سو موٹو نوٹس کیس کا فیصلہ دیا تھا 7 اپریل کو, تو خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 9 اپریل کو پھر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی, عمران خان صاحب نے نہیں ہونے دی تھی. اور عالم یہ تھا کہ پھر اسپیکر کو مجبور ہو کر ریزائن کر کے جانا پڑا تھا. اور عمران خان صاحب نے بعد میں خود انٹرویوز میں کہا کہ اگر اسد قیصر جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے, اگر وہ کمزور نہ پڑتے, اگر وہ جیل سے نہ ڈرتے, تو ان عدالت سے نہ ڈرتے, تو میں تو لے بیٹھا ہوا تھا. میں نے تو پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ تو میں نے اڑا دیا تھا ہوا میں, اور اس کے بعد میں بیٹھا رہتا. اسد قیصر اگر جم کے بیٹھا رہتا تو پھر وہ رات نکل جاتی, تو اس کے بعد 3-4 دن اور لگا کر ہم نے تحریک عدم اعتماد پی جانی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں بڑا پکا سا منہ بنا کہ کبھی آپ نے سنا کہ میں نے سپریم کورٹ پر تنقید کی ہو. بھائی جو آپ نے کیا ہے, سپریم کورٹ ہو یا فوج ہو, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کرنے کو, کیونکہ باقیوں کو فوراً سے پہلے ہتھکڑی لگ جاتی ہے. آپ سپریم کورٹ کے اوپر حملے بھی کرتے ہیں لفاظی, اور دوسرا ہائی کورٹس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جتھے لے جا کر, اس کے باوجود آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کا بہرحال تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مطلب حفاظتی ضمانتوں پر ہے, لیکن کہتے ہیں جی میں تو جیل جانے کو تیار ہوں, ایک بار پہلے بھی گیا ہوں, دوسری بار بھی چلا جاؤں گا, مجھے کیا مسئلہ ہے, میں جیل چلا جاؤں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پکا سا منہ بنا کے بھائی. لیکن ساتھ ہی جو ایک عمران خان صاحب نے انکشاف کیا ہے, وہ میرے لیے بھی انکشاف تھا, کیونکہ رات بھر ہم بھی جاگتے رہے کل جو کچھ ہوا. اور خاص طور پر وہ جو پی ٹی آئی کا ورکر دیوانہ تھا بیچارہ ذلِ شاہ بلال علی, وہ جس طرح بیچارہ مارا گیا ہے ایکسیڈنٹ میں یا پولیس ٹارچر میں, جو بھی ہوا ہے ایک بڑا نقصان ہے اس کے خاندان کے لیے. بیچارہ غریب باپ, وہ مطلب عمران خان صاحب کل تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جو اسپیشل چائلڈ تھا, وہ اسپیشل چائلڈ نہیں تھا, وہ ایک دیوانہ تھا, یگانہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں روزانہ آ کے مجھے آوازیں آتی تھی کہ میں نے عمران خان سے ملنا ہے, لیکن میں مل نہیں سکا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں تھیلیسیمیا کا ایک بچہ سندھ سے آیا ہوا تھا, وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کئی بار زمان پارک گیا, ویڈیوز آئیں, ٹی وی پر پیکیجز چلے, عمران خان صاحب نہیں ملے. عمران خان صاحب کے ملنے کے لیے کرائٹیریا ان کے اور ہیں, وہ کسی اور سے ملتے ہیں, عام کارکنوں سے نہیں ملتے. لیکن بہرحال تو وہ بیچارہ, اس کے خاندان کا اتنا بڑا نقصان ہوا, لاس, اور اس طرح کا بچہ جو دیوانہ ہو یا گانا ہو, وہ اگر چلا جائے تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو سارے وہ خاندان تو بیچارہ تکلیف بھگت رہا ہوگا. تو میں بھی رات بھر اسی میں رات گئے. ایک ہوتا ہے نا انسان کو کرب ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو لیکن جو عمران خان صاحب نے انکشاف کیا ہے وہ پتہ نہیں چلا تھا ہمیں رات پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات زمان پارک کی بجلی بند کر دی گئی تھی, مجھے گرفتار کرنے کے لیے پورا منصوبہ بن چکا ہوا تھا, مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھیجا جانا تھا, لیکن سوشل میڈیا پر جو شور مچا تو پھر حکومت اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکی. رات پھر اچانک جب یہ سارا کچھ شانتی ہو گئی تھی, جب ہم سندھی میں ٹھاپر کہتے ہیں,
جب یہ سارا مار کٹائی ہو گئی، عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم ریلی نہیں نکال رہے، ریلی ختم اور سب کارکن گھروں کو چلے جائیں، تو اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد شام کو ہی مطلب مغرب کے وقت ہی معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو اس کے فوراً بعد ایک ٹویٹر پر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا کہ زمان پارک پہنچو، زمان پارک پہنچو، عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے۔ تو کارکن بیچارے جو پہنچ سکتے ہوں گے وہ پہنچے، لیکن یہ جو ٹویٹر پر ٹرینڈ اور یہ جو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے بلوچستان بھیجنے کا منصوبہ تھا، یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا خوف ہے۔ عمران خان صاحب خاص کیفیت میں رہنے والے آدمی ہیں، اور خاص کیفیت میں رہنے والے آدمی کو دلیر بھی زیادہ ہوتا ہے اور خوف بھی زیادہ آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ان دنوں اس خوف میں زیادہ مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں دلیر بھی رہے ہوں، لیکن ان دنوں خوف میں زیادہ مبتلا ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بار کہہ دیا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو مچھ جیل میں بھیجنا ہے بلوچستان۔ اب اس دن بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں 28 فروری کو اس وجہ سے بائی روڈ نہیں گیا تھا اسلام آباد عدالتوں میں پیشیوں پر، کیونکہ اگر بائی ایئر اس لیے نہیں گیا تھا، بائی روڈ اس لیے گیا تھا کہ منصوبہ بنا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کرنا تھا، اور گرفتار کر کے یہ مجھے بلوچستان بھیج دیتے۔ کل بھی کہا کہ مجھے بلوچستان بھیجنے کا ان کا منصوبہ تھا۔ تو مطلب یہ خوف عمران خان صاحب کے ذہن پر سوار ہے۔ اور دوسرا، الیکشن میں انہوں نے کہا کہ جب بیوروکریٹس جو ہیں یعنی صوبہ انتظامیہ کے لوگ، وہ پنجاب میں قبول نہیں کریں گے آروز کے طور پر۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو ایشو جو بن رہا ہے نا، جس پہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگلے 30 دن اہم ہے۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، یہ میں نے پہلے کہا کہ روزوں سے پہلے یا روزوں کے بعد کوئی حالات اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب عدالتوں نے 21 مارچ کی آخری عمران خان صاحب کی ضمانت ہے، اس سے پہلے 13 مارچ کو ایک جگہ پیش ہونا ہے۔ کئی اور مقدمات میں عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہوا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ توشہ خانہ کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی توشہ خانہ کا مقدمہ جب عدالت میں جائے گا تو اڑ جائے گا، کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یار حیرت ہے، عمران خان صاحب اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے۔ توشہ خانہ کا مقدمہ عدالت میں ہی ہے، اسی عدالت نے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے، جس کے تعمیل کے لیے اسلام آباد کی پولیس آئی ہوئی تھی، اور جن کو انہوں نے دھکے شکے دے کے نکال دیا تھا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کر ریلیف لے لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا چلیں جی 13 تاریخ کو آپ پیش ہوں، تو 13 تاریخ کو پیش ہونا ہے انہوں نے، اور وہاں پر ظاہر فرد جرم عائد ہونی ہے، نہیں پیش ہوں گے تو پھر گرفتاری ہوگی۔ تو معاملہ عمران خان صاحب کی اس طرف جا رہا ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کر کے نواز شریف کو جو ہے وہ واپس لانے کا ایک منصوبہ ہے۔ تو خیر یہ جو بھی ہوگا، لیکن اگلا جو معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ انٹرویوز دے رہی ہیں آج کل لمبے، بہت زیادہ متحرک ہوئی ہے۔ جنرل فیض حمید کو تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے الزامات کے ذریعے یا اپنے بیانات کے ذریعے ان کو تو انہوں نے اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ اعتراف کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے خود نہیں کیا، میں نے فلاں کے کہنے پر کیا، کیونکہ جو کچھ ہوا مریم نواز کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، یا عمران خان کی اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ، وہ سارا کچھ جنرل فیض حمید، قمر جاوید باجوہ، ثاقب نثار، اس سے پہلے والے جج صاحبان، انہوں نے کیا تھا مل کر، سب کچھ ان کا کیا دھرا تھا۔ تو اس میں اور پھر وہ اگر ایک بندہ جو بیسیکلی سارا کچھ کے اوپر وہ عمل درآمد کروا رہا تھا، فیض حمید صاحب، پالیسی جہاں بھی بنتی تھی عمل درآمد فیض حمید کرتے تھے، ڈی جی سی تھے، پھر ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ ان کو جب مریم نواز نے کہا کہ جی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تو فیض حمید نے کہہ دیا جی میرا کیوں وہ کورٹ مارشل، فوج میں تو فیصلے سارے آرمی چیف کرتے ہیں، تو جو کچھ ہوا آرمی چیف کے کہنے پر ہوا، اور پھر جو فیصلے ہوئے وہ سارے کے سارے عدلیہ نے کیے۔ یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے پالیسی بنائی نواز شریف کو فکس کرنے کی، کھڈے لائن لگانے کی، جیل بھیجنے کی، نااہل کرنے کی، مریم نواز کو جیل بھیجنے کی، اور اس پر عمل درآمد میں نے کروایا عدالتوں کے ذریعے، میں نے تو آرڈر اوبے کیا تھا۔ تو ایک تو مریم نواز صاحبہ کی جو ایکٹیو ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ فیض حمید صاحب نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اپنے جو ہے نا سرپرست سرغنہ ان کے نام بھی لے لیے۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آصف سعید کھوسہ صاحب کو ہٹ کیا ہے، ان کے لیے کہہ دیا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کل عادل شاذیب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ انہوں نے بندے بھیجے تھے جیل میں نواز شریف صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ میری ایکسٹینشن کر دو، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر۔ آپ کو بھی ظاہر ہے لو کچھ دو کی بنیاد پر کیا نواز شریف صاحب کو کیا آفر ہو رہی ہوگی ڈیل کی، اگر مریم نواز صاحبہ کی بات ٹھیک ہے ظاہر ڈیل کی آفر ہو رہی ہوگی کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دو،
کوئی بندوبست کرو تاکہ میں چیف جسٹس اس عہدے پر آ کر نہ جانا بہت اوکھا ہوتا ہے بھائی. چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چیف جسٹس تو خیر ہمارے یہاں بیچارے چلے جاتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی آتا ہے جانے کا دل نہیں کرتا. راحیل شریف نے یہی کچھ حرکتیں کی، یہی کچھ اپنا کیانی صاحب نے ایکسٹینشن لی، یہی اپنا باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی. راحیل شریف کو تو نہیں، نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دی، کوشش بڑی کر دی تھی. تو بہرحال اب یہ کہانی چیف جسٹس صاحب، ایک چیف جسٹس کی طرف سے بھی آ گئی ہے، مریم نواز صاحبہ کا انکشاف ہے کہ وہ بھی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی کیا مانگ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے میں نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہونے جا رہا. تو پھر وہ کہتی کہ جی ان سے کہے قرآن پر بات کرے کہ ایسی بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو فوج میں جو نواز شریف صاحب کو فکس کرنے والے کردار تھے، ان کو سامنے لانے میں کامیاب ہونے کے بعد اب مریم نواز صاحبہ کا ٹارگٹ ہے عدلیہ. کیونکہ عدلیہ کے کردار جب بولنا شروع کریں گے، جیسے ثاقب نثار صاحبہ بولنا شروع ہو گئے تو ایک دن وہ بول لیں گے. اگر یہ لوگ بولنا شروع کریں گے تو پھر نواز شریف صاحب کی جو بریت ہے معاملہ اس کی طرف جائے گا. نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، قید سے تھے، جیل سے باہر بھیج دیے گئے، اب واپس نہیں آ سکتے کیونکہ جیل جانا پڑے گا. تو ٹارگٹ بیسیکلی یہ ہے کہ کسی طرح نواز شریف کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے جائیں. ثاقب نثار صاحب ابھی کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں بول رہے ہیں، لیکن فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے انکشافات جو ہیں، اعترافات جو ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے مقدمے میں نواز شریف صاحب کو بری کروانے میں بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوں گے. تو مریم نواز جو ہے اگلا ٹارگٹ بنا رہی ہے عدلیہ کو، تاکہ جو تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں ان کے والد صاحب کو انصاف ملنے میں وہ رکاوٹیں ختم ہوں. تو یہ معاملہ بھی اگلے 30 دنوں کے اندر سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اگلے 30 دن پاکستان میں نواز شریف صاحب کی واپسی اور عمران خان صاحب کی جیل، ان دونوں حوالوں سے اہم ہے. اور تیسرا پنجاب کے انتخابات جو ابھی تک مشکوک ہیں کہ کون کروائے گا کون نہیں کروائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.